امریکہ میں انتخابات مکمل، کس پارٹی نے کیسی کارکردگی دکھائی اور انتخابی جائزے کتنے درست ثابت ہوئے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی عوام نے فیصلہ سنا دیا اور کل ہونے والے انتخابات کے نتائج کی وائس آف امریکہ کی گنتی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اب تک صدر بننے کے لیے مطلوبہ 270 الیکٹورل ووٹس کے مقابلے میں 277 ووٹس لے کر دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اب تک کے نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس 224 ووٹ حاصل کر سکی ہیں۔ امریکی سینٹ کے اب تک کے نتائج کے مطابق ریپبلکن پارٹی 51 نشستوں کے ساتھ آگے ہے، جبکہ ایوان نمائندگان میں 59 نشستوں کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ان نتائج کے بعد کیا امریکہ کے 47ویں صدر ٹرمپ اپنی نئی انتظامیہ کے ذریعے اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرا سکیں گے جس کا انہوں نے انتخابی مہم کے دوران امریکی ووٹر سے وعدہ کیا تھا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں فلوریڈا، جہاں پہ سابق صدر ٹرمپ جو ہیں اور جو آنے والے صدر بھی ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دانیال حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہیں۔ دانیال، بہت شکریہ۔ کیا ماحول ہے وہاں پہ، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے جو سپیچ ہوئی اس کے بعد کیا سلسلہ بنتا نظر آتا ہے آنے والے صدر ٹرمپ کی طرف سے جو سپیچ ہوئی؟ جی بالکل، آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو کنونشن سینٹر ہے، کل یہ رات کو ایک کافی اچھا یہاں پر ماحول تھا، جو ان کے سپورٹرز تھے ہزاروں کی تعداد سے یہاں پر موجود تھے۔ فی الحال تو یہاں پہ کافی خاموشی ہے، بیریکیڈز لگے ہیں، پولیس بھی موجود ہے، میڈیا بھی موجود ہے، مگر کل رات کو جب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر پہنچے تو کافی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ جب انہوں نے ایک وکٹری سپیچ دی کافی خوشگوار تھے، لیٹ نائٹ لوگ اپنے گھروں سے واپس گئے۔ فی الحال اگین جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ تو خاموشی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی ان کی پالیسیز، کس قسم کی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی ہیں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی۔ یہاں پر ہماری کچھ کل رات کو کچھ مختلف واچ پارٹی پہ بھی ہم نے وزٹ کیا، جو لوگ کافی لیٹ نائٹ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، گھروں میں گیدرنگس تھی کافی زیادہ، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ریزلٹس کب آئیں۔ اور فلوریڈا کا رزلٹ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر تمام تر اسٹیٹس کی بات کی جائے، الیکشن ختم ہونے کے بعد سب سے آئی تھنک ون آف دا فاسٹسٹ ریزلٹس جو ہیں فلوریڈا کے کل آئے، اور اس سے واضح ہو گئی یہ بات کہ فلوریڈا میں بھی ریپبلکن پارٹی نے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی، اور یہ تیسری کنزیکٹیو دفعہ ہم اس کو کہیں گے کہ پچھلے 2 ٹرمز میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ برتری حاصل کی، اور یہ 3rd کنزیکٹیو ٹائم ہے جب فلوریڈا ایک ریپبلکن اسٹیٹ کے طور پر سامنے آئی ہے۔ دانیال، کچھ بیلٹس پہ ہم نے اس بار دیکھا کہ ایک ریفرینڈم کے لیے بھی ایبارشن یا باقی ایشوز کو رکھا گیا تھا۔ فلوریڈا میں ایسی کیا جو تھی، جو خاص طور پہ بات کی گئی تھی اس لحاظ سے جو ریفرینڈم کیے گئے تھے، کیا نتائج رہے اس پہ فلوریڈا کی ریاست سے؟ جی بالکل، 2 فلوریڈا میں اس وقت جو قوانین تھے خاص طور پہ کافی زیادہ فوکس بنے رہے تھے۔ فلوریڈا کے علاوہ 10 ایسے اسٹیٹس تھے، تو یہاں پہ تھا کہ ریکریشن آف یوز آف میروانہ، اس کے حوالے سے لوگوں نے ووٹ اپنا کاسٹ کیا ہے، اور ابارشن کے حوالے سے بھی اپنا لوگوں نے جو ووٹ کاسٹ کیا۔ سو کافی ایک موضوع بحث تھا، خاص طور پہ خواتین کے درمیان، کیونکہ فلوریڈا اگین مانا جاتا ہے کنزرویٹو اسٹیٹ ہے، تو اس لیے یہ جو قوانین ہیں کافی زیادہ مرکز فوکس رہی ہیں سلیکشن پریزیڈنشل الیکشنز کے علاوہ۔ تو سینٹ اور ہاؤس کی ریس میں کیا نتائج رہے؟ جی بالکل، اس میں بھی جو ہے ریپبلکن پارٹی کو برتری حاصل ہوئی ہے، اور اگین جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر کچھ ایسے سیٹس تھے جن کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ فلپ ہو جائیں گے۔ جو میجر شہر ہے، میٹروپولیٹن ہے، وہاں پہ کچھ جو بلو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر اگین وہی بات ہے کہ جب رورل اسٹیٹس کی بات ہوئی تو وہاں پر زیادہ تر جو ریپبلکن کینڈیڈیٹس تھے ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ دانیال، لاسٹ پہ صدر ٹرمپ کا میسج کیا تھا جو ان کی وکٹری سپیچ تھی، اور خاص طور پہ ڈیموکریٹس کی طرف سے کوئی رد عمل آپ کے سامنے آ سکا اب تک ریاست میں؟ کیونکہ یہاں پہ اگین سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فلوریڈا میں جو ہے ریپبلکن پارٹی کو کامیابی حاصل ہوگی، کوئی اسٹیٹمنٹس ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے فی الحال یہاں پر نہیں آئی۔ ہم کچھ آج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اگین ہم نے سنا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دی، اور اوبویسلی انہوں نے کہا کہ ڈے 1 سے وہ کیا ان کے اقدامات ہوں گے، تو لوگ کچھ ایکسائٹیڈ بھی ہیں ریپبلکن پارٹی کے، خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکسز کم کریں گے، اور اس طرح کے کچھ جو ان کے اقدامات ہیں اس سے لوگ
وہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں کہ گیس کے پرائسز شاید کم ہو جائیں, جو ٹیکسز وہ دیں گے وہ کم ہو جائیں گیس, اور اس کے علاوہ جو بھی انٹرسٹ ریٹ وغیرہ ہے اس میں بھی انہوں نے کمی کا وعدہ کیا ہے. تو لوگ فی الحال پرجوش ہیں, تھوڑی سی اینگزائٹی بھی ہے کچھ لوگوں میں کہ کیا یہ جو 2016 کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اس میں کوئی تبدیلی آئے گی ان کی پالیسیز میں, ان کے اسٹیٹمنٹس میں, ان کے رویے میں ٹورڈز مائنورٹی. بہت بہت شکریہ دانیال, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فلوریڈا سے. معیشت ایک سب سے اہم ایشو تھا جس پر امریکی انتخابات میں اس دفعہ فوکس رہا. تقریباً 80% سے زیادہ ووٹرز جو تھے ان کے لیے سب سے بڑا کنسرن معیشت تھا, اور معیشت میں جتنے بھی معیشت کے حوالے سے جائزے ہوئے اس سب میں سابق صدر ٹرمپ جو تھے یا صدارتی امیدوار جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے. اب تک اگر ہم دیکھیں جو نتائج آئے ہیں اس میں ریاست پینسلوینیا سے جو نتیجے آئے, جو کہ ایک سوئنگ سٹیٹ ہے, بڑی سوئنگ سٹیٹ ہے, اور ریاست پینسلوینیا کو سمجھا جا رہا تھا کہ جو بھی یہ ریاست جیتے گا وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچ سکے گا. سابق صدر ٹرمپ یہ ریاست جیتے ہیں, کون سے فیکٹرز رہے خاص طور پہ ان کی جیت میں, کن فیکٹرز نے کردار ادا کیا اس ریاست میں, اور ایک اور اہم چیز کیونکہ اس کے ووٹس جو ہیں کاؤنٹ کرنے کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ ریاست پینسلوینیا کا نتیجہ لیٹ آئے گا, جو کہ بہت ٹائم پہ آ چکا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پینسلوینیا سے عبدالعزیز, وائس آف امریکہ سے, اور کور کر رہے ہیں وہاں جا کے. ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. عزیز, کیا صورتحال رہی؟ پینسلوینیا کا نتیجہ تو سمجھا جا رہا تھا کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن بہت جلد نتائج آ گئے. جی اسد, پینسلوینیا اور وسکانسن یہ دو امریکی ریاستیں ایسی ہیں جس میں جو آپ کے میل ان بیلٹس ہوتے ہیں ان کو الیکشن ڈے سے پہلے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے دنوں کا آپ خود اندازہ لگائیے کہ پینسلوینیا کے 1.8 بلین یعنی 18 لاکھ ووٹ ایسے تھے جو پہلے سے میل ان بیلٹ کے ذریعے ڈال دیے گئے تھے. ان کی گنتی بھی کل ہی شروع ہوئی تھی جب باقی ووٹس کے ساتھ انہیں کاؤنٹ کیا گیا تھا. تو یو کین امیجن کہ یہ جو دو ریاستیں ہوتی ہیں الیکشن ڈے پہ ان کا جو کاؤنٹنگ ورک لوڈ ہوتا ہے وہ باقی ریاستوں سے زیادہ ہوتا ہے. اور کل کی سچویشن ایک طرح سے اور بھی کمپلیکیٹڈ تھی کیونکہ فیلاڈیلفیا شہر جہاں پہ میں ہوں یہاں کی کچھ ووٹنگ مشینز نے میل فنکشن کر دیا اور اس کی وجہ سے لائنز بہت لمبی ہو گئی. تو کچھ جگہ ایسی تھی جس میں لوگ 4 گھنٹے تک لائنز میں لگے رہے بیکاز آف دیٹ ٹیکنیکل فیلئر. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ 8 بجے سے پہلے لائن میں لگ جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کا ووٹ لے کے ہی وی وونٹ ٹرن یو بیک. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پولنگ کچھ جگہوں پہ ایکسٹینڈیڈ آورز میں رہی, اور اس وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو ریزلٹ ہیں ان میں تاخیر ہوگی. بیکاز وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے تو اس کے اندر نتیجہ جو تھا وہ 4 دنوں میں آیا تھا اور یہ مسائل نہیں تھے. لیکن جو سیٹ بلوسٹائن ہے, جو کمشنر ہے فیلاڈیلفیا کے, انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اس میں ڈیلے نہیں کریں گے کیونکہ یہ سینسیٹیو الیکشنز ہیں اور پولنگ ووٹنگ کے ختم ہونے اور نتیجہ اناؤنس کرنے کے درمیان جتنا گیپ ہوتا ہے اتنی فالس نیوز بھی اسپریڈ ہوتی ہے, اتنی کانسپریسی تھیوریز بھی اسپریڈ ہوتی ہیں اور اتنی ریزلٹ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے. تو وی آر گوئنگ ٹو پش فارورڈ وتھ اٹ, اور آپ نے دیکھا کہ جی انہوں نے جلدی یہ نتیجہ اناؤنس کر دیا. تو عزیز, کتنا کانٹے دار مقابلہ تھا اس ریاست میں, اور خاص طور پہ کون سے فیکٹرز ایسے رہے جنہوں نے رول پلے کیا صدر ٹرمپ کی جیت میں اس ریاست میں؟ جی یہ ریاست جو ہے یہ ہمیشہ سے بہت کلوز رہی ہے. یعنی اگر ہم پچھلی ووٹنگ ہسٹری دیکھتے ہیں تو صدر بائیڈن جو تھے انہوں نے 1.2 کی مارجن سے یہ ریاست جیتی تھی, اور یہ نتیجے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ریئلی دیٹ کلوز. تو پینسلوینیا جو ہے وہ اس کے جو ایشوز ہیں وہ وہی والے ہیں کہ جی اکانومی, ابارشن, گن رائٹ. لیکن یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کے اندر بہت یعنی ٹائنی مارجن جو ہوتی ہیں اس سے یہ جو ہے یہ نتیجہ تبدیل ہو سکتا ہے. کل ایڈ نیلسن جو ڈیموکریٹک ریپ ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو ہی واز ویری آپٹمسٹک. وہ کہہ رہے تھے کہ جی نیرو تو ہے بٹ وی گاٹ دس. لیکن آپ نے دیکھا کہ ریزلٹس جو ہیں they have basically left a lot of people in absolute surprise. بہت بہت شکریہ عبدالعزیز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پینسلوینیا میں کیا صورتحال رہی. اس پہ فردر ڈسکشن کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر 4 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے ہیں. کانگریس کے ایوان بالا, یعنی اگر ہم سینٹ میں دیکھیں تو ریپبلکن پارٹی کا کنٹرول ہوگا. امریکی سیاست پر ان نتائج کا کیا اثر ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر اویس سلیم سے جو لامار یونیورسٹی سے منسلک ہیں, اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اویس, بہت شکریہ. کوئی حیرانی ہوئی آپ کو ریزلٹس پہ؟
دیکھیے مجھے حیرانی تھوڑی سی اس لیے ہوئی کیونکہ میرا یہ خیال تھا، میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ 50-50 ہے، جیسے تمام اندازے لگانے والے کہہ رہے تھے، پولسٹرز کہہ رہے تھے، لیکن میرا یہ خیال تھا ذاتی طور پر کہ امیگرنٹس کا ووٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گا، اور اگر اس میں سپلٹ آتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کا ایڈوانٹیج ڈونلڈ ٹرمپ کو جائے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف اکانومی ایک بڑا ایشو رہی ہے ووٹرز کے لیے، بلکہ وہ سپلٹ بہت زیادہ آیا ہے نہ صرف امیگرنٹ کمیونٹیز میں بلکہ تمام مائنورٹی گروپس میں، اور کاملا ہیرس نے جو ٹریڈیشنل سٹرانگ پاکٹس ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی وہاں انڈر پرفارم کیا ہے۔ سو اکانومی اوور ایوری تھنگ ایلس میرا خیال ہے ایک جیتا ہے، اور کیونکہ جس طرح سے پوزیشن کیا تھا کاملا ہیرس نے، پوری ڈیموکریٹک کیمپین اس بات پر انحصار کر رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ جاتے ہیں وہ بہت برے کینڈیڈیٹ ہیں، ڈیموکریسی کو خطرہ ہوگا، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے کوئی پالیسی اس طرح سے نہیں دی تھی کہ اگر کاملا ہیرس منتخب ہو جائیں تو وہ کس طرح مختلف ہوں گی جو بائیڈن کی پالیسیز سے، یا اٹ ول بی مور آف دا سیم۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ووٹر نے ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا، انہیں یہ لگا کہ انہیں ایک ریڈیکل قسم کی تبدیلی چاہیے۔ ووٹر کو آپ اکانومی کی مشکل اصطلاحات سمجھا نہیں سکتے، آپ اس کو یہ بتا نہیں سکتے کہ کووڈ سے پہلے کیا صورتحال تھی، اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، یہ کب تک رہے گا۔ وہ ریسنسی پہ ووٹ دیتا ہے، اس کی یادداشت آج کی صورتحال جو ہے اس پر منحصر ہوتی ہے، اور اس میں جو انکمبینسی کا فیکٹر ہے وہ ہمیشہ جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف جاتا ہے، اور یہاں بھی ہم نے وہی دیکھا ہے۔ دوسری طرف بہتر پرفارم کر رہی تھی کمپیریٹیولی۔ دیکھیے اکانومی کے جو اوور آل نمبرز ہیں، اگر آپ ان ایمپلائمنٹ کی بات کریں وہ لو ہے، اگر آپ انفلیشن کی بات کریں وہ، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچا۔ وہ جو ایوریج جس کی بات ہوتی ہے امریکہ میں، فوڈ آن دا ٹیبل کی بات ہوتی ہے، تو جب آپ اپنا ہفتے کی گروسری لینے جا رہے ہیں، اگر آپ کا بل 2-3 گنا بڑھ گیا ہے پچھلے 3-4 سال میں، اگر آپ کی گیس کی قیمتیں نیچے نہیں آ رہی ہیں، اگر آپ کے یوٹیلیٹی بلز نسبتاً اوپر بڑھ گئے ہیں، تو آپ کی قوت خرید تو اتنی ہی ہے نا جو 4 سال پہلے تھی، تو آپ کو اس کا پریشر فیل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اکانومی کی، جو تھیوری ہے جو سمجھائی جاتی ہے عام لوگوں کو کہ جی آہستہ آہستہ آپ کو اس کے ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے، لوگ اتنا زیادہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ مڈ ٹرم انتخابات کو دیکھیں 2 سال پہلے، تب تک وہ یوفوریا باقی تھا جب 2020 میں لوگوں نے اعتبار کیا نئی ایڈمنسٹریشن پر، جو بائیڈن صدر بنے۔ جن لوگوں کو 2022 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈورس کیا تھا اس میں سے بہت زیادہ لوگ ہار گئے تھے۔ یہ جو ہمیں آج ایک ویو نظر آ رہی ہے یہ اس وقت نہیں تھی۔ اس کے بعد انفراسٹرکچر بل لے کے آئی جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن، انہوں نے اکانومی کو شیک اپ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت سے وعدے کیے، وہ اس طرح سے پورے نہیں ہوئے۔ دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر میرا خیال ہے کہ غزہ کی جنگ اور اس پر جو پالیسی رہی ہے، اور اس میں صرف مسلمان ووٹر نہیں ہے، جو مظاہرے ہم نے دیکھے تھے امریکن کیمپسز پر، اس میں بہت سے گورے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، بالکل، اور اس کو جس طریقے سے ٹیکل کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، ان پر ٹیئر گیسنگ ہوئی، ایک ہائی ہینڈڈنس قسم کا ایٹیچیوڈ دکھایا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشنز نے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف گیا ہے۔ تو اب اگر ہم اس بات کو ایویلویٹ کریں کہ جو جائزے ہم اس سے پہلے دیکھ رہے تھے، بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن، ریزر تھن مارجن، ساری اس طرح کی اصلاحات ہم اس پہ بات کر رہے تھے، خود بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، تو کیا اسیس کرنے میں غلط ہو گئے سارا کا سارا میڈیا انالیسس، سارا فلپ کیوں ہو گیا، چینج کیوں ہو گیا اتنا؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں یہ کہہ چکا ہوں پاکستان کے تناظر میں بھی اور یہاں بھی۔ کل بھی ہم جب یہ رزلٹس آ رہے تھے تو ہم اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ جو پولسٹرز ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو ٹاکنگ ہیڈز ہیں، جو ٹی وی اسٹیشنز پر بیٹھتے ہیں، وہ سیاست کو ایک ٹریڈیشنل لینس سے دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں، لوگوں کی لائلٹی اپنی پارٹی کے ساتھ کس طرح ہوتی ہے، فکسیٹڈ پوزیشنز کی ایشوز پر کس طرح سے ہیں۔ لیکن اب جو نوجوان ووٹر اس الیکٹریٹ میں شامل ہو رہا ہے، نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں، وہ سیاست کو اس نظر سے نہیں دیکھتا، اس کی ترجیحات مختلف ہیں، اس کا غصہ بڑا جائز ہے، اسے اپنے سوالوں کے جواب ان ٹریڈیشنل پولیٹیشن سے اس طرح سے نہیں مل رہے ہیں جیسے ان کو چاہیے، ان کے انفارمیشن حاصل کرنے کے ذرائع بدل گئے ہیں،
سو جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، اب اگر آپ صرف ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھیں تو 2016 سے اب تک 2016 میں یہ ہمیں بڑا واضح تھا کہ خواتین اور نوجوانوں کی جو بڑی تعداد ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں، ان کے پریفرڈ کینڈیڈیٹ برنی سینڈرز تھے، لیکن وہ امیدوار نہیں بن پائے اور ہلری کلنٹن ایک طرح سے کنسنسس کینڈیڈیٹ بنی اور ہار گئیں۔ اس دفعہ بھی یہ خیال تھا کہ کاملا ہیرس کو کہ پیچھے ان کی جو بلیک اینسیسٹری ہے اس کی وجہ سے شاید بلیک ووٹرز اٹریکٹ ہوں، ان کا جو ایشین کنیکشن ہے اس کی وجہ سے ساؤتھ ایشین ووٹر اٹریکٹ ہوں، نوجوانوں کو انہوں نے بڑا اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی اپنی طرف، لیکن وہ چیزیں گیلونائز ہو نہیں پائیں اس طرح سے۔ سو یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی اندر کی سیاست ہے اور جو ڈویژنز ہیں، میرا خیال ہے کہ اس نے اپنا ایک رول یہاں ضرور پلے کیا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کی بات کریں تو وہ نہ صرف لائل ہے بلکہ وہ اسٹک ٹوگیدر کی ہے ان تمام لیکن ایڈ آن بھی تو ہوئی ہوگی کچھ نہ کچھ۔ اگر ہم وہ جو آپ نئے ووٹر کی بات کر رہے ہیں، کوئی 41 ملین نیا ووٹر ایڈ ہوا ہے، تو 41 ملین میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ میجر چنک صدر ٹرمپ کی طرف گیا ہے؟ دیکھیے نا، یہ جو 41 ملین ووٹر ان 4 سالوں میں ایڈ ہوا ہے، یہ کون ووٹر ہے؟ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے کووڈ کے اندر یا کووڈ کے فوراً بعد اپنی تعلیم مکمل کی ہے، جو اسٹوڈنٹ ڈیٹ لے کر آئے ہیں، جن کے لیے ملازمتوں کے مواقع اس طرح سے نہیں ہیں کیونکہ اکانومی کووڈ کے فوراً بعد واپس اپنی ڈگر پر آتے آتے اس نے وقت لیا۔ پھر بہت زیادہ بحث آپ آج کل یو ایس میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ زندگی گزار سکیں یا شادی کر سکیں یا مکان لے سکیں اور ایک پورے خاندان کو پال سکیں۔ سو یہ جو سارے فیکٹر ہیں اس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے، عمومی طور پر جو لوگ پہلے سے ورک فورس میں شامل تھے یا جو نئے لوگ ورک فورس میں آ رہے ہیں، اگین آپ ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ یہ قیمتیں اب کبھی کووڈ سے پہلے والی جو سٹیج ہے اس پر واپس نہیں جائیں گی، لیکن لوگ بہرحال ایک چانس ضرور لینا چاہتے ہیں۔ اور اب ان کو اس کے لیے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو پچ کیا کہ میں آؤٹ سائڈ آف دا سسٹم ایک کینڈیڈیٹ ہوں اور میں ریڈیکل ڈیسیجنز لے سکتا ہوں، تو وہ چانس الیکٹریٹ نے لیا ہے۔ ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ دیکھ رہا تھا امریکن میڈیا میں بھی، جو اکثر معیشت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، فوڈ ٹو ٹیبل کی، یا اب جس طرح سے ذکر کر رہے تھے کہ عام آدمی پہ کتنا اثر پڑتا ہے اس کا، انڈے کی، گیس کی قیمت، گروسری کے بل جو ہیں، یہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے ڈسکس ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انفلیشن ریٹس کیا رہے اور سی پی آئی کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے۔ تو کہاں انڈر پرفارم کیا آپ کے خیال میں ڈیموکریٹس نے؟ دیکھیے، ایک تو اگر آپ ٹریڈیشنل پاکٹس کی بات کریں تو مطلب کچھ ایسی کاؤنٹیز ہیں، مثلاً فلوریڈا میں میامی ڈیڈ کاؤنٹی جہاں پہ لیٹینو ووٹرز بہت زیادہ ہیں، وہاں پر ہمیشہ ڈیموکریٹس جیتتے ہیں لیکن اس بار ریپبلکن پارٹی جیتی ہے۔ اور اوور آل اگر آپ لیٹینو ووٹ کی بات کریں تو میں کل دیکھ رہا تھا جو ابتدائی نمبرز آ رہے تھے، تقریباً 15 سے 20% پوائنٹ کا فرق تھا جو بائیڈن کے مقابلے میں کم ووٹس حاصل کیے ہیں کاملا ہیرس نے۔ اسی طرح جو خیال تھا کہ خواتین کے اندر جو ہمیں ایک ابتدائی یوفوریا نظر آ رہا تھا ان کی نامینیشن کے بعد، اور یہ سینٹیمنٹ نظر آ رہا تھا کہ ہم ہلری کلنٹن کو صدر نہیں بنوا سکے تو ہم ان کو پہلا خاتون صدر بنوا لیں گے، وہاں بھی اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر سکی ہیں۔ اور خاص طور پر جو وائٹ میلز اینڈ وائٹ فیمیلز ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ ووٹ دیا ہے۔ جو امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں اس میں تو میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا کہ وہ سپلٹ اکانومی پر ہوئی ہے اور اس کا سپلٹ کا ایڈوانٹیج ہمیشہ ٹرمپ کو ہونا تھا۔ میں ذاتی طور پر ابھی جب مزید نمبرز ہمارے سامنے آئیں گے تو یہ بھی دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا چنک ہمارے سامنے ایسا بھی آ رہا تھا جو دونوں کینڈیڈیٹس سے خوش نہیں تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم جل اسٹائن کو ووٹ کر دیں گے یا کسی آزاد امیدوار کو ووٹ کر دیں گے۔ تو جہاں پر ٹائٹ ریس ہوئی ہے، کتنے ایسے ووٹ کسی تیسرے امیدوار کی طرف گئے ہیں جس کا میرے خیال میں نقصان ڈیموکریٹک پارٹی کو ہوا ہوگا۔ تقریباً 1% انڈر 1% تھے جل اسٹائن کے ووٹ جو میں کل رات تک دیکھ رہا تھا۔ اب آج صبح تک کیا چیزیں چینج ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی یو رائٹ، ہم اس پہ بات کریں گے۔ کچھ چیزیں فورن پالیسی کے حوالے سے پاکستان سے کل سے جتنے بھی چینلز کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، سب سے پہلے یہی سوال پوچھا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو کیا عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے؟ اب بن گئے ہیں تو آپ بتائیے۔ دیکھیے، اس سوال کو ہمیں ایک تناظر میں رکھ کے دیکھنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل قسم کی شخصیت ہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے بطور بزنس مین وہ ایک کتاب لکھ چکے ہیں جس کا نام تھا آرٹ آف دا ڈیل۔
وہ اپنے آپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ڈیل میکر ہے, جو بڑے اچھے فیصلے کرتی ہے, جو لیفٹ فیلڈ فیصلے کر سکتی ہے جن کا کوئی اور شاید سوچ نہیں سکتا. اسی لیے اپنے پچھلے دورے حکومت میں اگر آپ کو یاد ہو, وہ نارتھ کوریا کے صدر سے ملنے چلے گئے تھے. انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے عرب ممالک کے ساتھ بہت زیادہ کوششیں کیں. اسی طرح ایران کے حوالے سے انہوں نے بڑے جارحانہ بیانات دیے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. پھر وہ کریڈٹ لیتے ہیں افغانستان میں بھی جو فوجیں واپس بلائی گئیں ان کے دور میں. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس میں میرا خیال ہے آپ کو اپروچ کی تبدیلی تو ضرور نظر آئے گی پاکستان کی طرف. جیسے ایک کولڈ قسم کا ایٹیچیوڈ تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا. عمران خان کو اپنے دور حکومت میں شکایت تھی کہ کسی نے فون بھی نہیں کیا ان کو, انگیجمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی. اب ہمیں ایک دوبارہ مختلف لیولز پر انگیجمنٹ نظر آئی ہے, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو موقف رہا ہے مسلسل وہ یہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے. لیکن ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ دیکھا ہے کہ وہ بائی پاس کرتے ہیں اپنے باقی سٹافرز کو اور وہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ پر یقین رکھتے ہیں. بیانات کی حد تک تو شاید تبدیلی آئے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا جو امیدیں ہیں پی ٹی آئی کی کہ جی فوراً وہ فون کریں گے اور ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی, کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 3 مہینے تک تو وہ آفس میں ہی نہیں ہوں گے. ابھی تو وہ جنوری میں آفس میں آئیں گے. کوئکلی 2-3 چیزیں ہیں لاسٹ پہ. ایک تو یہ کہ جنگیں ختم کروانے کا جو ان کا دعویٰ تھا, دیکھیے یوکرین کے حوالے سے تو ان کا موقف بڑا واضح رہا ہے. اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے کوئی اتنا واضح موقف اختیار کیا نہیں ہے, لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کم از کم سیز فائر کروانے کے لیے کوئی کردار ضرور ادا کریں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا جو کور ووٹر ہے وہ شاید انہیں اسرائیل کے حوالے سے پوزیشن زیادہ تبدیل نہ کرنے دے. لیکن یہ جنگیں ان کو اگر مکمل ختم نہیں تو ایک بڑی حد تک سکیل ڈاؤن ضرور کرنی پڑیں گی اگر انہیں ان اخراجات کو کم کرنا ہے. اور کیونکہ ان جنگوں کا تعلق براہ راست امریکن اکانومی سے ہے اور اس کا پریشر امریکی معیشت پر آ رہا ہے. سینٹ کا کنٹرول ریپبلکنز کے پاس چلا گیا ہے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ وہاں پہ پیچھے ہیں. دوسری طرف اگر ہم ایوان نمائندگان یا ہاؤس کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ پرابلی ابھی تک 59 سیٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. اگر یہ کنٹرول آ جاتا ہے پورے کا پورا ریپبلکنز کے پاس, تو کس حد تک پالیسی چینج ہوگی انٹرنلی اس وقت؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کسی بھی حکمران جماعت کے لیے, تو وہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پالیسیز نافذ کر سکتے ہیں, اور ایک چیلنج بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہمارے پاس اختیار مکمل نہیں تھا, ہم لیجسلیشن نہیں کر سکے, ہمیں کرنے نہیں دی گئی. اب ڈیٹ سیلنگ کی جس طرح سے بات ہوتی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ ان کو ایڈوانٹیج ہوگا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اگر کوئی پالیسیاں لانا چاہیں گے, جنگ یا جنگ کے اخراجات یا ملک کے اندر اکانومی کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وہ کوئی نئی پالیسیز لانا چاہیں گے. اب جیسے انہوں نے میس ڈیپورٹیشن کی بہت بات کی ہے, ایلیگل امیگریشن کی بہت بات کی ہے, اگر اس کے حوالے سے وہ کوئی ریڈیکل سٹیپس کرنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ انہیں آسانی ہوگی اپنی اس میجورٹی کی وجہ سے. اور ایک کوئکلی اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ صدر ٹرمپ کے لیے آخری ٹرم ہوگی, اس کے بعد وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے, اور وہ ایک انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں. آخری ٹرم میں 2 چیزیں ہوتی ہیں عموماً اس قسم کی شخصیات کے ساتھ, یا تو صدور اپنی لیگیسی بنانا چاہتے ہیں اور کوئی ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کا نام تاریخ میں زندہ رکھے. دوسری طرف اگر ان کے دل میں کوئی ایسا گرج ہے یا کوئی ایسا غصہ ہے تو وہ غصہ نکالنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے, کیونکہ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے دوبارہ الیکٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیٹس سی کس طرح سے رہتا ہے آنے والی ٹرم ان کی. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.